بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوقف على اواخر الکلم والاسکان اصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحریک حرف تعزلا۔ آپ نے روایت حفص میں پڑھا تھا کہ وقف کے لیے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے: کیفیت وقف، محل وقف۔ پھر کیفیت وقف کی چار صورتیں بتائی گئی تھیں: کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل، کیفیت وقف بلحاظ رسم، کیفیت وقف بلحاظ وصل۔ کیفیت وقف بلحاظ ادا کی بھی چار صورتیں ہیں: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال۔ اور ان کی تعریفیں بھی سماعت کی تھیں کہ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن پڑھنا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرتے ہوئے ہونٹوں سے ضمہ کا اشارہ کرنا وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ حرف موقوف علیہ متحرک کو اس قدر ضعیف اور ہلکا پڑھنا کہ صرف قریب والا سن کر اس کی حرکت معلوم کر سکے، اس کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان تینوں حرکات میں ہوتا ہے، خواہ حرکات اصلی ہوں یا عارضی ہوں۔ اشمام صرف موقوف علیہ مضموم میں ہوتا ہے، اور روم موقوف علیہ مضموم اور مکسور دونوں میں ہوتا ہے۔ اس باب میں کیفیت وقف بلحاظ ادا میں سے تین صورتوں کا تذکرہ ہے: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ ان کی تعریف، ان کے محل اور مواقع کا بھی تذکرہ ہے۔ وقف میں اصل، والاسکان اصل الوقف۔ وقف میں اصل وقف بالاسکان ہی ہے، اور وقف کا لغوی معنی حبس یعنی رکنا ہے، اور وقف یہ الوقف عن تحریک حرف تعزل سے مختصر کردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ جو وقف کی وجہ سے حرکت سے الگ ہو گیا ہو، اس کو حرکت دینے سے رک جانا، کلمہ کے آخر حرف کو بالسکون پڑھنا۔ کلمہ کو حرکت دینے سے مکمل طور پر رک جانا، یہ عمل کامل طور پر اسکان میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقف میں یعنی وقف بالاسکان وقف میں اصل ہوا، بخلاف روم اور اشمام کے، کیونکہ اشمام میں کم سے کم حرکت کا اظہار تو ہوتا ہی ہے، اور روم میں ثلث حرکت کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں کسی نہ کسی حد تک حرکت کا اظہار ہوتا ہی ہے، لیکن وقف بالاسکان میں بالکل حرکت کا سلب ہو جاتا ہے، اور وقف بالاسکان حرکات ثلاثہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ حرکت چاہے اصلی ہو یا عارضی ہو، اور وقف کا مقصد راحت و آرام ہے، اور یہ وقف بالاسکان ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وقف کی ضد ابتدا ہے، اور ابتدا میں حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضد میں سکون ہی ہونا چاہیے۔ پہلا شعر: والاسکان اصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحریک حرف تعزلا۔ حرف تعزلا وقف میں اصل اسکان ہے، اور یہ مشتق ہے
الوقف عن تحریک حرف تعزلا سے. وعند ابی عمر وکوفیہم به من الروم والاشمام سمت تجملا واکثر اعلام القرآن یراہما لسائرہم اول العلائق مطولا. اور ابو عمر بصری اور کوفیین کے نزدیک، یعنی امام حمزہ، عاصم اور کسائی کے نزدیک، ابو عمر بصری اور کوفیین کے نزدیک وقف کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ روم اور اشمام ہے. وَأَكْثَرُ أَعْلَامِ الْقُرْآنِ يَرَاهُمَا، اور اکثر علماء قرآن روم اور اشمام کو تمام قرائے کرام کے لیے بہتر سبب اور ذریعہ یراہما خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں. وَرَوْمُكَ إِسْمَاعُ الْمُحَرِّكِ وَاقِفًا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلَ. اس چوتھے شعر میں روم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ روم وقفاً سنانا ہے حرف متحرک کا ایسی خفیف اور ہلکی آواز کے ساتھ کہ قریبی آدمی جو متوجہ ہو. والاشمام اطباق الشفاہ بعید ما یسکن لا صوت ہناک فیصحل. اور یہاں پر اشمام کی تعریف کر رہے ہیں. شعر نمبر 5 میں اشمام حرف متحرک مضموم کے ساکن کیے جانے کے فوراً بعد ہونٹوں کو بند کر لینا ہے، یعنی گول کر لینا ہے بغیر آواز کے تاکہ گلا گھٹ جائے. یعنی روم میں جس طرح خفیف سی آواز گھٹ کر کے تہائی حرکت ظاہر ہو رہی تھی، اشمام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ روم کا تعلق سماعت سے ہے اور اشمام کا تعلق بصارت سے ہے. وَفِعْلُهُمَا فِي الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وُصِّلَ. اور ان دونوں کا فعل یعنی اشمام اور روم کا حرکت ضمہ و حالت رفع میں ہوتا ہے، اور روم حرکت کسرہ و حالت جر میں موصول و منقول ہوا ہے. وَلَمْ يَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الْكُلِّ أُعْمِلَ. حرکت فتحہ و حالت نصب میں روم کسی قاری نے نہیں دیکھا ہے. ہاں امام سیبوی کے نزدیک یہ تمام ہی حرکات میں مستعمل ہے، تمام ہی حرکات میں اعملہ استعمال کیا گیا ہے. وما نوع التحریک الا للازم بناء و اعرابا غدا متنقلا. حرکت کی 2 قسمیں ہیں، صرف حرکت بنائی لازمی اور حرکت اعرابی کی وجہ سے کی گئی ہے. بنا سے مبنی اور اعراباً سے معرب مراد ہے، جو نحو کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر حرکت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لازمی بنائی
جو مبنی ہوتی ہے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، یہ عامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری حرکت جو اعرابی ہے، جو مورب میں ہوتی ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، نحویوں کی اصطلاح میں بنا کی حرکت فتحہ، کسرہ، ضمہ ہے، اور اعرابی حرکت یعنی مورب کی حرکت نصب، جر اور رفع ہے۔ وفی ہاء تانیث ومیم الجمع قل وعارض شکل لم یکون لیدخلا، ان صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن میں بالاتفاق اور بالاختلاف روم و اشمام ناجائز ہے، یعنی ہائے تانیث میں اور میم جمع میں اور حرکت عارضی میں یہ اتفاقی طور پر اس میں روم اور اشمام نہیں ہوتا ہے۔ وفی ہائے تانیث، ہائے تانیث، میم جمع اور حرکت عارضی میں روم و اشمام ایسے نہیں ہیں کہ دخل کی گنجائش رکھیں، ایسے نہیں ہے کہ دخل کی گنجائش رکھیں۔ قل، تو تم بیان کر دو روم کے لیے اور اشمام کے لیے یہ تینوں متفقہ طور پر معنی ہیں۔ وفی الہاء للاضمار قوم ابوہما ومن قبلہ ضم او الکسر مثلا، اس 10ویں شعر میں اختلافی یعنی مختلفی معنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جس ہائے ضمیر سے پہلے ضمہ یا کسرہ ہو، جیسے لہو، بہی، یا واو اور یائے ساکنہ مدہ اور لین ہو، جیسے اقلوہ، رأوہ، فیہ، الیہ، تو ایک جماعت نے روم اشمام کا انکار کیا ہے اور بعض ان میں روم اشمام کو ہر حال میں جائز سمجھا ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئی کہ روم و اشمام کا مقصد اظہار حرکت کے پیش نظر روم و اشمام نہیں ہوگا، کیونکہ اظہار حرکت ما قبل کی حرکت یا حرف کی مناسبت سے ہو چکا، اور تحسین کلمہ کے مقصد کے پیش نظر روم و اشمام تمام کلمات کی طرح یہاں پر بھی ہوگا، کیونکہ مقصد اظہار حرکت نہیں ہے بلکہ تحسین کلمہ ہے، بخلاف 3 صورتیں یعنی ما قبل الف فتحہ صحیح ساکن، فتحہ کی مثال لہو، الف کی مثال اخاہ اور ساکن کی مثال منہ، کلمات میں تو دونوں مقصدوں کے پیش نظر روم اور اشمام ہوگا۔ اب دیکھیں موانع روم و اشمام کتنے ہو گئے؟ موانع کل 5 ہیں: سکون اصلی، حرکت عارضی، میم جمع، ہائے تانیث وقفی، ہائے سکتہ، یعنی ان موانع کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ روم و اشمال کا محل وہ حرکت ہے جو اصلی ہو۔ یہ باتیں کھل کر کے سامنے آئیں۔ وَبَعْضُهُمْ يَرَى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلًا، اس سے پہلے والے شعر اور اس میں، ان دونوں شعروں میں جو 4 صورتیں مذکور ہوئیں، ان میں بقول
اکثر روم و اشمام تین ضمے و کسرے کے اجتماع کے باعث قدرے دشوار ہے۔ ہائے ضمیر کی 3 حالتیں اور ہیں، یعنی اس کے ماقبل الف یا فتحہ ہو یا حرف صحیح ساکن ہو، جیسے یداہ، لہو، عنہ، ارجئہ حمزہ پڑھنے والوں کے نزدیک، ویتقہ حفص کے نزدیک۔ ان حالتوں میں جائز ہے۔ اسے محقق جزری درست ترین قرار دیتے ہیں۔ متأخرین کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ وبعضهم یعنی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو مطلقاً روم و اشمام کو فی کل حال محللہ، جو مطلقاً روم و اشمام کو ہر حال میں، خواہ ہائے تانیث، میم جمع اور حرکت عارضی ہو، سب میں جائز بتاتی ہے۔